السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو آج کے حدیث میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی زیادہ معتدل اعتدال والی تھی کہ انہوں نے زندگی میں سارے وہی کام کیے جو ہم آج کل کرتے ہیں، ہم جو شروع سے کرتے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے، جو ہماری روزمرہ روٹین کے کام ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کر کے بتایا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک پریکٹیکل انہوں نے ہر چیز آپ کو بتائی کہ یار میں نے بھی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس معاملے میں ایسے پڑھو تو اس کو اس طریقے سے حل کر لو۔ بیسیکلی حدیث کا مطلب یہی پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک نالج پہنچ جائے، اور اگر آپ کو کبھی اس طرح کے معاملات سے گزرنا پڑے تو آپ کو اس کو اس طریقے سے ڈیل کر لیں۔ تو میرا بیسیکلی یہ چینل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ تک روزمرہ کی روٹین کی جو حدیث پاک ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں جن کو ہم اتنا زیادہ یعنی کہ سنتے نہیں ہیں، نہ ہم تک پہنچتی ہیں، اور میں آپ تک شاید یہ پہنچی بھی ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کرنا چاہتا تھا کہ شاید میری وجہ سے بھی لوگوں کو تک یہ باتیں پہنچ سکیں۔ تو اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت پیاری سی خوبصورت سی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو ہے نا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا اونٹ مانگ رہا ہے، کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص سے ایک اونٹ قرض کر لیا ہوا تھا، اسی لیے اپنے قرض کا اونٹ مانگنے آیا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا اونٹ دے دو، یعنی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ان کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس کا وہ جو اونٹ میں نے اس سے لیا تھا تو اب جو میرے پاس ہے وہ اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ تو صحابہ نے آگے سے بیان کیا کہ قرض خواہ کا جو اونٹ تھا اسے اچھی عمر کا ہی اونٹ اسے آپ یعنی کہ دے رہے ہیں۔ اس پر شخص یعنی جو قرض خواہ تھا اس نے کہا کہ مجھے تم نے میرا پورا حق دیا، تمہیں اللہ تمہارا حق پورا دے۔ تو اس شخص جو قرض خواہ تھا، یعنی کہ جس نے قرض لینا تھا، جو قرض مانگ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے میرا پورا یعنی کہ تم نے مجھے پورا وہ خوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پورا حق دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حق پورا یعنی جو تمہارا حق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقے پر اپنا قرض ادا کرے، یعنی کہ جو اچھے سے اچھے طریقے سے اپنا قرض ادا کرتا ہے، یعنی کہ جب دینے پہ آئے تو یہ نہ سوچے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا یا اس طرح ہو گیا، تو اس طرح ادا کرے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو حدیث ہے یہ ایک قرض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مانگنے والا یعنی آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر احسن طریقے سے آپ کو لوٹانا بھی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ۔ یہ نہیں پھر سوچنا چاہیے کہ اگر تنکا دیا تھا تنکا ہی دینا، تھوڑا بڑھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ کو نہیں، آپ خوش دلی کے ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، اور آپ جس کو لوٹا رہے ہیں اس کو وہ بھی خوش ہوگا اور اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ اس نے آپ کو قرض دیا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوا کیونکہ اس نے آپ پہ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو حدیث ہے یہ ایک قرض کے معاملات کے لیے حدیث ہے جو ہم لوگ ڈیلی روزمرہ روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس کے معاملے میں بیان کیا گیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ انہوں نے ایک اڑانا کہ وہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کس چیز کی کمی تھی، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ انکار کرتے۔ پہلے پیغمبروں نے اگر اللہ تعالیٰ سے کہہ کے آسمانوں سے من و سلوہ منگوا لیا، تو یہ تو آخری نبی تھے جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین کا لقب دیا، تو کیا ان کے لیے من و سلوہ نہیں بھیج سکتے تھے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ دیا ہمارے لیے، ہمیں زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ وہ کر کے دکھایا، یعنی کہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ یعنی کل ہم یہ گلہ نہ کر سکیں کہ ہمارے نبی، ہم یہ نہ کہہ سکیں ہمارے نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے ہر چیز میں اپنا مثال دے کے ہمیں سمجھایا۔ اس میں بھی انہوں نے اونٹ قرض لیا ہوا تھا،
تو پھر جب وہ آ گیا قرض مانگنے کے لیے اونٹ، تو انہوں نے صاحبہ سے فرمایا کسی اونٹ یعنی کہ جو ان کے پاس اونٹ ہوگا وہ انہوں نے صاحبہ سے کہا کہ وہ اس کو دے دے. تو صاحبہ نے آگے سے عرض کیا کہ یہ جو قرض خواہ جس نے آپ کو قرض دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اونٹ سے اچھی عمر کا اونٹ اس کو ہم دے رہے ہیں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جو ہے وہ اس سے اچھی عمر کا تھا، یعنی کم عمر کا تھا نا. اس پر اس شخص جو قرض خواہ تھا اس نے کہا کہ یعنی کہ وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا مجھے تم نے میرا پورا حق دیا، تو میں اللہ تمہارا حق پورا دے. یعنی کہ اگر تم نے مجھے یہ اونٹ دے کے میرا پورا حق دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا حق دے اس کے بارے میں جو پورا آپ کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ سے کہا کہ انہیں پورا حق دے جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دے دو اسے وہی والا اونٹ، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنا قرض، یعنی کہ وہی کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو سب سے اچھے طریقے سے اپنا قرض ادا کرتا. تو یہ والی جو حدیث پاک ہے یہ اتنی پیاری ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ لین دین میں آپ کبھی یہ بات نہیں سوچیں گے کہ آپ نے کسی کو تھوڑا سا فالتو دے دیا، بلکہ آپ فالتو دینے کو ترجیح دیں گے اگر آپ کے پاس ہوگا. کیونکہ اگر آپ کسی کو فالتو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس کے رزق میں. اور جس نے آپ کو قرض دیا اس کی نیک نیتی کا صلہ ضرور اسے ملنا. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے معاملات کے روزمرہ کے معاملات میں اس حدیث کو سن کے لازمی سے اس کو ذہن میں رکھیں. اور اگر کبھی اس طرح کے آپ کے مسئلوں میں پڑھتے ہیں تو آپ ضرور اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا، کیونکہ ان کی سنت تھی. آبویسلی انہوں نے جس ایسا طریقے سے ہمیں کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا، دکھایا، تو ہمیں بھی اسی طرح اپنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی سب کی بھلائی ہے. تو یہ ایک پیاری حدیثیں سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک آپ کی اصلاح کی جا سکے. کچھ لوگوں تک جن کے پاس علم نہیں پہنچ سکا اس تک بھی پہنچایا جائے، ان تک بھی یہ پیاری میٹھی اور اچھی باتیں پہنچائی جائیں، کیونکہ وہ ان کو جب سنیں گے تو وہ ان پہ عمل کریں گے تو اس میں دین و دنیا سب میں ان کی بھی بھلائی ہوگی اور آپ کی بھی بھلائی ہوگی. اور اگر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو اس شیئرنگ کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دیکھنے سے مجھے بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا پورا اجر دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اس دنیا میں اور آخرت میں مجھے اس چیز کا صلہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ رب رحمت العالمین کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اس طرح بول سکوں، آپ کے سامنے حدیثیں رکھ سکوں. بہت سارے دنیاوی معاملات میں الجھے ہونے کے باوجود، مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق ہوتی ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں. چینل